شالوم سے میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہماری سنگتی ہے باپ کے کلام کے ساتھ اور بیٹے کے کلام کے ساتھ روح القدس کی مدد سے مکاشفہ کی روح سے۔ آج کا وشا اپدیش اس بارے میں ہے، جو اس بات پر امید لگائے بیٹھے ہیں، جو ہمارے جسمانی آنکھوں کو بادل دکھائی دیتے ہیں، ان بادلوں کو جسمانی آنکھوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں، ان بادلوں پر یہ سن بادلوں پر آئیں گے۔ دیکھیے، اگر غلط وشواس میں زندگی گزارو گے تو پرینام یعنی پھل بھی غلط ہی بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور ہی مرو گے۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہت کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر انہیں نہیں دی گئی۔ تو جو سنسارک بادل ہمیں دکھائی دیتے ہیں سنسارک جسمانی آنکھوں سے، وہ محض ایک تمثیل ہیں، تاکہ آپ کی روحانی آنکھیں روحانی بادل کو دیکھ سکیں کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ تو جو خداوند کے نام پر آتا ہے وہی گواہی کا بادل ہے۔ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل، عبرانیہ 12 عبرانیہ 11، یہ پڑھ لیجئے گا، پوری پڑھیے گا۔ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ عبرانیوں جو 11 میں جتنے بھی جن کے بارے میں بھی آپ پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں، وہ روحانی بادل ہیں، گواہی کے بادل ہیں، یشوع کے بادل ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسیح یشوع آپ ہی اپنے آپ میں بہت بڑی گواہی ہیں۔ اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے، لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا۔ تم نے یوحنا کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے۔ اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا۔ اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکے۔ تو بادل شبد کو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور ایلیا تشبی نے جو جلیاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیاب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔
اس کلام کو بھی ہم جسمانی نیت سے سمجھتے ہیں۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا۔ اب زمین درساتی ہے انسان کو، کیونکہ انسان زمین کی مٹی سے بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوئی۔ بادل درساتا ہے جو خداون کے نام پر آتا ہے۔ می کا برسنا یعنی زندہ خداون کی گواہی کا ہونا، اور می کا نہ برسنا یعنی بادل وہ جس کے دوارا خداوند اپنی گواہی دیتا ہے۔ می کا برسنا وہ گواہی جو خداوند دینا چاہتا ہے، جب وہ دی جاتی ہے تو وہ می کو درساتی ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اب خدا کی روح وہ بادل ہے، اور خدا کی روح ہدایت وہ بارش ہے، جو ہدایت ہے خدا کی روح کے دوارا وہ بارش ہے، می ہے۔ کس کے لیے؟ خدا کے بیٹے کے لیے۔ اگر خدا کی روح کی ہدایت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ می نہیں برس رہا۔ اسی بات کے وشے میں تو یسوع نے یہودیوں کو کہا، پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ می برسے گا، یعنی جسمانی نیت کے طور پر، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکھینا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ دیکھو، ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت ہی ڈرے۔ یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا کہ اٹھو اور ڈرو نہیں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائی تو ایک یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو یسوع نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقیر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ایلیا البتہ آئے گا، سب کچھ بحال کرے گا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اس کو نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ہم سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے۔ جیسے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع بادل پر آئے گا اور وہ ہمیں اٹھا لے جائے گا، تو ویسے ہی فقیر بھی یہی کہتے تھے کہ ایلیا آئے گا، اور آج بھی کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایلیا آئے گا۔ باقی میں ان باتوں میں جو افواہ ہے، سنسار میں ہوا کی عملداری ہے، ان کو زیادہ ڈیٹیل میں دہرانا نہیں چاہتا۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فارغ کی باری پر کہانت کا انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا مانگ رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دائنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا،
اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیری بیوی الشبہ تیرے لیے بیٹا جنے گی، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا، کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مشتعد قوم تیار کرے۔ پتہ نہیں یہ لوگ یا تو بائبل نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو روح القدس کی ہدایت سے سچائی کی روح سے سمجھتے نہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ ہم کلام کو سنتے تو ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ورس بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن حق کے یعنی سچائی کی روح سے سمجھتے نہیں، جسے روح نے یہ کلام ہم تک پہنچایا، بس انسانی نیتی سے اس کلام کو استعمال میں لاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اس کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب وارث بھی ہوا۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ اب ایک بات میں آپ کو صاف صاف لفظوں میں ظاہر کر دوں، خدا نے بدن کو بیٹا نہیں کہا، روح کو بیٹا کہا ہے۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا روح ہے اور بیٹا بھی روح ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ بیٹے کے جسم کو بھیجا، بلکہ بیٹے کی روح کو ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہمیں کو
بخشا گیا ہے، اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کے سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے، اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے، تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کس دن تمہارا خداوند آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب ہونے نہ دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتا ہے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے باموجب ہمارے گناہوں کے لیے مویا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے باموجب جی اٹھا، اور کیفا کو اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سارے رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو، جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، دکھائی دیا۔ پہلے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم کون ہیں، کس مت کے مالک ہیں، کس مینٹیلٹی کے، یہودی ہیں، یونانی ہیں، وشواسی ہیں یا مسیح ہیں۔ مسیح سب سے پہلے انطاکیہ میں کہلائے شاگرد، مسیح سب سے پہلے مسیح جو ہیں وہ انطاکیہ میں شاگرد کہلائے۔ اگر یہودی ہیں تو 10 حکموں کے دھارمکتا کے ادھین ہیں، تو یہودی مت یعنی 10 حکموں کی دھارمکتا، بدن کی دھارمکتا اور ایمان کی دھارمکتا، یہ الگ الگ ہیں۔
کیونکہ وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر، اور فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہے۔ اور ایمان کی دھارمکتا یہ الگ ہے، اور ویوستھا کو وشواس سے کچھ واسطہ نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یونانی ہے، یونانی تو گیان یعنی حکمت کی تلاش میں رہتے ہیں، اور علم تو غرور پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف وشواسی ہیں، تو صرف وشواسی ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب یہ وشواسی ہی تھے۔ ہم مسیح ہیں۔ اگر مسیح کی روح تم میں ہے، بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یشوع میں ایک ہو۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ نمکتونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ اب یسوع کتنے طریقے سے ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہودیوں پر انہوں نے نشانوں کے وسیلے ظاہر کیا، یونانیوں پر حکمت کے وسیلے، سامریوں پر بھی روح القدس کے وسیلے۔ لکھا ہے کلیسیا مسیح کا بدن ہے، کلیسیا کے وسیلے۔ معنی رکھتا ہے کہ آپ ان کو کس روپ میں قبول کرتے ہیں، کس طرح قبول کرتے ہیں، کس طرح ایمان لاتے ہیں مسیح یشوع پر، کہ مسیح یشوع خداوند ہے اور خدا کا بیٹا ہے، اور مردوں میں سے تیسرے دن زندہ ہوا ہے، اور زندہ ہونے کی گواہی میں شامل ہوتے ہیں۔ یروشلم میں عید تجدید ہوئی، اور جاڑے کا موسم تھا، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدے میں ٹہر رہا تھا۔ پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، تو کب تک ہمارے دل کو ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم سے کہہ دیا، مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب نہیں، بلکہ کفر کے سبب تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ناممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو، تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ پس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے، اور انہوں نے ان سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ فریسیوں نے انہیں جواب دیا، کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں۔ نکیدیموس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا،
ان سے کہا کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی نہیں اٹھنے کا۔ تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر خدا کا بیٹا ان میں تھا، لیکن وہ نہیں پہچان پائے۔ پس یشوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں۔ اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں اسے پسند آتے ہیں۔ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پطرس سے شہر بیتسیدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنائیل سے مل کر اس سے کہا جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنائیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ نتنائیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے۔ یسوع نے نتنائیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنائیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ نتنائیل نے اس کو جواب دیا اے ربی تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا ہے، کیا تو اس لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے نظارے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا ہوا اور خدا کے فرشتے کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی، پس اس کے بیان نے اس سے کہا یہاں سے روانہ ہو کر یہودیاں کو چلا جا، تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ پس یسوع نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے لیے سب وقت ہے۔ دنیا تم سے دعوت نہیں کر سکتی، لیکن مجھ سے کرتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا۔ پھر تیسرے دن کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے
مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں، اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، تو یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک نے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔